صاحب استعفا دیں، آپ کی حکومت آئینی مدت پوری نہیں کر سکے گی، بلاول کی دھمکی۔ عمران خان کا ایک اور جلسہ، جوش و جذبہ بہت مگر لاہے عمل کیا؟ افغان امن مذاکرات کا معاملہ الجھ گیا، طالبان مذاکرات پر راضی نہ اشرف غنی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ نعمان۔ ناظرین، وزیر اعظم نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ خود کو چیف جسٹس کے حوالے کر دیا ہے، جیسے چاہے تحقیقات کریں، ان سے مکمل طور پر تعاون کریں گے۔ ہارون صاحب، وزیر اعظم نے تو پیشکش کر دی ہے کہ چیف جسٹس چاہیں جیسے مرضی تحقیقات کریں، چاہیں تو ٹی او آرز بھی تبدیل کر دیں۔ کیسے ٹی او آرز وہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو یہ خود کیوں نہیں کر دیتے؟ جیسے کہ دیکھیے، بات یہ ہے اچانک ایک بات، وہ پبلک سینٹیمنٹ کو وہ جب دیکھتے ہیں نا پبلک سینٹیمنٹ اسٹرانگ ہو رہا ہے تو اس طرح کی ایک بات کر دیتے ہیں، تو تبدیل تو سب کو پتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے، وہ کر دیں۔ وہ 1947 سے کیسے وہ تحقیقات کر سکتے ہیں؟ اور اتنی بے شمار وہ دوسرے ادارے کر لیں، نیب کر لیں، اپنا ایف آئی اے کر لیں، کوئی سرکاری ادارے، اور اس کا ماحول پیدا کریں، وہ یوں ہی نہیں کر لیں۔ یہ تو ایک عجیب و غریب آؤٹ آف بلو انہوں نے بات کہی ہے۔ مجھے خیال ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ مانے گی نہیں، سپریم کورٹ کہے گی یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ 47 سے اب تک تحقیقات کیسے کریں اتنے تمام حکمرانوں کی تمام غلط کاریوں کی؟ پھر کچھ رہ جائیں تو لوگ کہیں گے جی تو فلاں رہ گیا، فلاں رہ گیا، فلاں کریں، ماشاء اللہ کا مسئلہ ہی نہیں ڈسکس کیا، تو تمام غلط کاریوں کی کرنی ہے۔ عجیب ایک مخمصہ سا ہے میری سمجھ سے باہر۔ اچھا حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم کی اس پیشکش کا خیر مقدم؟ وزیر اعظم ان سے آپ یہ پوچھیں نا اس سوال کی وجہ سے ہم کافی پہلے بات کر چکے ہیں۔ یہ جو وزیر اعظم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور چند اور ان کے پسندیدہ اخبار نویس تھے، سنا عطا اللہ قاسمی صاحب نے فہرست بنائی تھی، تو کیسے وہاں کیا ہوا اس کی رودات پوچھیں۔ دیکھیے، یہ اسی کی رودات کی ایک خبر ہے نا کہ یہ اسی مجلس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر عدالتی کمیشن چاہے تو میرے سے یا میرے خاندان سے اس کی ابتدا کر دے۔ اور دیکھیے اس کی جو ٹی او آرز ہیں اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اس میں مارشل لا وغیرہ کا یا اس طرح کے پولیٹیکل کیسز کا تو اندازہ ہی نہیں، وہ اس میں تو شامل ہی نہیں۔ اس میں سیدھا سیدھا ہے کہ پیناما، کرپشن اور فرام 47 یا 49۔ دیکھیے جی، اس میں تو وہ لکھا ہی نہیں۔ آپ جب سے دل چاہے یہ ہمارے چیف جسٹس پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے کہ چیف جسٹس کو ہم نے خط لکھ دیا کہ جناب اب آپ ہماری حکومت بہرحال یہ لکھ کے بھیجیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، یہ لکھ کے بھیجیں، ویسے ایک لحاظ سے اچھا ہے، یہ لکھ کے بھیج دیں تو ٹھیک ہے، پھر چیف جسٹس صاحب جو ٹی او آر بنائیں گے وہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے خود کو پیش کر دیا کہ چاہے تو آپ جناب میرے سے ابتدا کر لیں۔ کوئی رودات تو سنائیں، میں رودات بھی سناتا ہوں۔ کیا تکلف زہرانہ آپ نے وہاں کھایا ہے، اور کو پسندیدہ قاسم صاحب کے اخبار نویس تھے، اس میں آپ بھی اس میں شامل ہو گئے؟ نہیں، میں تو قاسم صاحب ہمارے اساتذہ ہیں، تو اساتذہ میں سے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی وہ ہمیں پسندیدہ سمجھتے ہیں، بڑی بات ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اب بہت سے لوگوں کو نہیں بلایا، ارشاد عارف صاحب کو مثال کے طور پر، ناجی صاحب کو نہیں بلایا، عبد القادر حسن صاحب کو نہیں بلایا، وہ غالباً جگہ کی محدود ہونے کی وجہ سے جگہ کم پڑ گئی حکومت کے پاس، شاید ایسا حکومت کے پاس جگہ نہیں جی بیٹھنے کی، بیچاری کو کوئی جگہ لے دیں گے جو کمرہ اچھا سے لے دیں کرائے پہ۔ اچھا، اب دیکھیے، اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا ریاکشن کیا ہوگا؟ وہ اس کو چھوڑے، اس کی رودات سنائیں یار جس سے ہمیں انٹرسٹ ہے، وہاں کیا ہوا وہاں سنائیں کہ ایڈیٹر صاحب نے ایک بہت عظیم الشان تقریر کی، انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا، کوئی جی ٹی موٹر وے پہ درخت لگانے کے منصوبے پیش کرتا رہا، اس کی سرکاری حیثیت بھی ہے سنیں کوئی، اور اس پہ احکامات صادر کیے گئے، کوئی ہسپتال بنانے کے منصوبے پیش کیے گئے، ان کی مدد کرنے کے لیے بڑے بے چین تھے اخبار نویس کو، اس کی رودات بتائیں یار۔ دیکھیے، وزیر اعظم نے بنیادی طور پہ یہ جو مجلس تھی اس لیے بلائی تھی، اس میں دو باتیں تھیں، ایک تو یہ بات جو انہوں نے کہی اور اس کے اوپر اپنا موقع حسن نثار کو نہیں بلایا۔ اچھا، اور اس کے ساتھ پھر جو اہم ترین چیز تھا اس پوری مجلس کا وہ یہ تھی 3 پریزنٹیشنز، بلکہ 4، 3 تو باقاعدہ سکرین کے اوپر تھی اور ایک زبانی تھی۔ ایک پریزنٹیشن تھی بجلی کے حوالے سے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جناب 2018 تک، اور وزیر اعظم نے کہا کہ جنوری 2018 تک پاکستان میں لوڈ شیڈنگ، اور انہوں نے کہا کہ 2 سال کا دعویٰ تو پچھلی حکومت کرتی تھی، ہمارے سی ایم صاحب کرتے تھے، شہباز شریف کی طرف۔ یہ بھی ایک لطیف، بالکل ایک انہوں نے لطیف بات کی۔
اچھا دوسری بات انہوں نے جو بتائی وہ یہ تھی کہ سڑکیں جو ہیں ملک بھر میں سی پیک سے ریلیٹڈ اور الگ سے 850 ارب روپے اس پہ لگ چکے. جو آپ حکایات لذیذہ سننا چاہتے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے. میں تو وہ بات میرے پاس تو ہے نا, میں کچھ سنا دوں گا, کچھ نہیں سناؤں گا. اگر ہمارے بھی سورسز تھے. اور حبیب صاحب انہوں نے کپتان کو باری دینے سے بھی انکار. دیکھیے نہیں, انہوں نے کوئی باری دینے سے انکار نہیں کیا. وہ کون؟ ان کا باری ملے گی نہیں. انہوں نے کہا باری ملے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ, یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کہا جس کی نیت نیک ہو. یہ جتنے وزیر اعظم آئے نا, نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں, گیلانی, وہ بجلی چور جو کیا تھا وہ, اب میں کیا کہوں, وہ کیا اس کا نام تھا یار, گجر خان کا, راجہ پرویز اشرف, راجہ پرویز اشرف, بجلی خور, چور نہیں, بجلی خور. 20-25 ہزار روپے گجر خان پہ اس نے لگا دیا, گلیوں کھودی ہوئی, ابھی تک کھودی ہوئی. ان سب کی نیت نیک تھی. آدمی نیک نیتی کی وجہ سے وزیر اعظم بنتا ہے. یہ جتنے لوگ تھے, اچھے تھے, برے تھے, جرائم پیشہ تھے, کرپٹ تھے, پھر تو ہم حبیب صاحب کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں. نہیں ویسے مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ ہارون صاحب نے کس طرح فلیٹلی کہہ دیا کہ جناب وزیر اعظم کی بدنیت تھے. بھائی اس میں یہ بات بدنیت نہیں تھے. میں تو کسی کو نہیں. پرویز اشرف, اچھا دیکھیے پرویز اشرف کا بھی آپ بتائیں. ہارون صاحب ایک منٹ, گیلانی MBBS کا بھی آپ بتائیں, میاں بیوی بچے. ہارون صاحب میں دستور کے مطابق وزیر اعظم بننے والے, اسمبلی کے اعتماد کا ووٹ لینے والے ہر شخص کو اپنا وزیر اعظم. شوکت عزیز گھی کا ڈبہ. دیکھیے شوکت عزیز کے بارے میں نہیں کہتا کہ وہ بدنیت تھے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کو توڑنے والوں کے ساتھ مل کے, سارے مل کے, نواز شریف بھی میں فوج سے ملے ہوئے تھے, مل کے ہی آیا, بھٹو بھی ان سے مل کے آئے, چودھری بھی ان سے مل کے آئے. یہی تو ان کا سے جھوٹے ہیں. ہارون صاحب ایک بات میں اور میری دلیل اور ہے تاریخ کی, وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور بھٹو دونوں نے آئین شکنی میں کوئی شمولیت نہیں تھی ان کی. ہاں چودھری برادران جنیجو کو برطرف کیا, نواز شریف صاحب سارا لاؤ لشکر لے کے اسلام آباد پہنچے. دستور شکنی جنیجو اس وقت دستور تھا, 58(2) بھی موجود تھا دستور میں. او جی اچھا ضیاء الحق نے کوئی دستور شکنی نہیں کی, چونکہ نواز شریف اس میں شامل تھا, اس لیے وہ ضیاء الحق کا قدم ٹھیک ہو گیا. میں یہ نواز شریف کی دلیل جو ہے نا مذکر خیز اس کی بات کر رہا ہوں کہ نیک نیتی ہوگی تو عمران خان وزیر اعظم بنے گے, ووٹ ملیں گے تو وزیر اعظم بنے گے. ہٹلر بن جاتے ہیں, مسولینی بن جاتے ہیں, وہ اٹلی کا کون تھا چور, وہ بن گیا تھا. طرح طرح کے جرائم بھی اچھے بھی بنتے ہیں, برے بھی بنتے ہیں. اچھا یہاں پر اب سوال یہ ہے کہ TORs میں تبدیلی کا تو وزیر اعظم نے کہہ دیا, چیف جسٹس چاہیں تو. اچھا کسی نے یہ ان سے کہا, ایک صاحب نے کہا ہسپتال بننے چاہیے, 8-10 ہسپتال بنا دیں. ہاں جی, 8-10 مٹھائی کے ڈبے منگوا لیں کل شام کو. ٹھیک ہے جی, اس طرح ہسپتال بنتے ہیں. بھائی جو ہسپتالوں کی حالت زار ہے, جو سکولوں کی حالت زار ہے, جو پٹوار کی, پولیس کی, کسی نے ان سے کہا کہ اس کو بہتر کرنے کا آغاز کریں کوئی؟ اس پہ بھی بات ہوئی, اس پہ بھی بات ہوئی, مہنگائی پہ بھی بات ہوئی, ہسپتالوں کو چلانے کی بھی بات ہوئی. خود CM پنجاب مہنگائی تو آپ دیکھیں نا, تو وہ ساری چیزیں انڈر پریشر ہیں, وہ ساری چیزیں آپ یوٹیلیٹی اسٹور کو 10-20 ارب روپے سالانہ خسارہ ہوگا, وہ سرکاری خزانے میں سے جائے گا. اب یوٹیلیٹی اسٹور کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی, اس لیے کہ اب تو نواز شریف صاحب انڈر پریشر ہیں. ہارون صاحب ایک تو یہ کہ میرا تاثر یہ ہے کہ وزیر اعظم انڈر پریشر نہیں ہے. اچھا, وہ پورے کانفیڈنس میں. اچھا, اور یہ کوئی بات ہارون صاحب دیکھیے, ایک بات کوٹلی ستیہ میں ان کی آواز بھی لڑکھڑا رہی. دیکھیے کوٹلی ستیہ کا مجھے نہیں پتا, اور یہاں وہ انہوں نے غیر جانبدار اخبار نویسوں کو بلایا کیوں نہیں؟ دیکھیے ہمت کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اخبار نویس غیر جانبدار ہیں, جو جن کو وہ کہیں, جن کو وہ پسند کریں وہ غیر جانبدار. انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لوگوں کی اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ. اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو وزیر اعظم پورے اعتماد ہے مکمل طور پہ. اچھا دیکھیے ایک پورے اعتماد وزیر اعظم ہی خود کو کہہ سکتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے, کمیشن بھی میں نے خط لکھا ہے, اب میں ہی یہ آفر کرتا ہوں کہ جناب آپ سب سے پہلے میرا خط کو تو کوئی مانتا ہی نہیں, سپریم کورٹ باہر ہی نہیں مانتا. ایک منٹ جی, حضور والا یہ پر اعتماد وزیر اعظم ہے جو مزاحیہ پروگرام بیٹھا دیکھتا رہتا ہے, جو 6 مہینے تقریر نہیں کر سکا تھا, جس کا وزن مسلسل بڑھ رہا ہے, جس کی شارٹ ٹرم میموری متاثر ہوئی ہے, جس کا دل متاثر ہوا ہے, جو کم از کم سال میں 3 مہینے ملک سے باہر رہتا ہے. یہ پر اعتماد وزیر وہ کہتا ہے میرا وزیر اعظم ہاؤس میں دل نہیں لگتا, جو ڈرامہ دیکھتا ہے میرا سلطان, پھر ترکی کے صدر کو وزیر اعظم کو بتاتا ہے, وہ کہتا ہے ربش.
اچھا اب دیکھیے ہارون صاحب یہ جو ساری باتیں آپ نے کی ہیں میرا خیال ہے کہ ان میں سے ایک چیز کا تعلق ہے شارٹ ٹرم میموری کا وزارت عظمیٰ سے. باقی تو چیزیں احساسات پر مبنی ہیں, پسند ہوں کسی کو بات یہ وہ جہاں بھی جائے وہ وزیر اعظم ہے, اس ملک کے وزیر اعظم ہے. یار کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہوتی, وزیر اعظم ہے بس, اس کی کارکردگی دیکھنی ہے. اس ملک میں گوادر سے لے کے خنجراب تک سی پیک بن رہا ہے. اس ملک میں 850 ارب روپے کے منصوبے شروع ہو چکے ہیں. اس ملک میں 33,000 میگا واٹ اگلے 2 سال میں بجلی کی کیپیسٹی ہوگی. اور کون بنا رہا ہے؟ نندی پور بنا رہا. اور بھائی وہ چینی انویسٹمنٹ ہے, چینی بنا رہے ہیں, فوج اس کی حفاظت کر رہی ہے. ان کے پاس تو سڑک کی سیکورٹی کا بھی نہیں, انہوں نے تو اس کو یہ فوج ہماری نہیں, ایک منٹ انہوں نے اس کو کنٹروورشل کر دیا. نہیں, وہ حفاظت کے لیے پولیس کافی ہونی چاہیے تھی. انہوں نے جس کو مشرقی اور مغربی روٹ کو کنٹروورشل کیا, ان سے ڈھنگ کا کوئی کام ہو سکتا ہی نہیں. بجلی میں ان کا کارنامہ نندی پور ہے نا, نندی پور نہیں ہے, وہ 2018 تک بات سامنے آ جائے گی. بات نہیں, وہ بجلی تو پوری اتنے عرصے میں کر ہی لیں گے, وہ تو اچھی بات. اس ملک میں دیکھیں, یہ اس ملک ہمارے جو وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم کے عہدے کا ایک احترام, چاہے وزیر اعظم گیلانی ہے, چاہے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف ہے, جب تک وہ کوئی وزیر اعظم ہے میں تو اس کو ٹھیک آدمی ہی سمجھتا ہوں. لیکن ایک اعتراض قوم کا بھی وزیر اعظم کے پاس مینڈیٹ ہے. یہ ان لوگوں کی اپروچ ہے کہ جناب وزیر اعظم نے ایک جہاز کا رخ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا, تو پھر وہ وزیر اعظم کیوں ہے؟ اس کے اوپر ہائی جیکنگ کے مقدمے بنا دو. عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آتے, وزیر اعظم بھی پارلیمنٹ میں نہیں. ایک منٹ, ہم نے کب کہا ہے وزیر اعظم نہ رہیں؟ ہم نے کب کہا ہے وہ اپنے اختیارات استعمال نہ کریں؟ ہم نے یہ کہا ہے درست فیصلے کریں, پیسہ اورنج ٹرین پر ضائع کریں. اورنج ٹرین بہت اچھی ہے, میٹرو بھی بہت اچھی ہے, ترجیحات ہوتی ہیں. 10 لاکھ آدمی صاف پانی نہ پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں منیمم. صاف پانی ہو, ہسپتال ٹھیک ہوں, اسکول ٹھیک ہوں, یعنی آغاز ہو, بگننگ ہو. یہ نہیں ہم کہہ رہے آج ہی بگننگ کر دیں, 3 سال نہیں کیے, آج کریں, اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں بھی کریں. اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم نہ بنے, اپنا کام نہ کریں, حکومت نہ کریں؟ ہم تو کہہ رہے 2018 کو الیکشن ہو, بہتر ہو مستعفی ہونے کا مطالبہ تو ان سے پاناما لیکس پہ اگر یہ ثابت ہو جائے ہی مسٹ ریزائن. یہ اصول کی بات ہے. چیزیں بھی ہوں باقی اور جمہوریت, اور پھر یہ ایک منٹ, پھر وہ جائیں, فرض کیجئے آج اگر مستعفی ہوتے ہیں, پاناما لیکس میں کوئی چیز اسٹیبلش ہوتی ہے, کچھ چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں کیونکہ ان کے تینوں بچوں کے بیانات مختلف ہیں, تو انہی کی پارٹی کا آدمی وزیر اعظم ہوگا. ایک وزیر اعظم چلا گیا تھا گیلانی, پرویز اشرف آ گیا تھا بجلی خور, تو اس کو گوارا کیا ملک نے. ان کو بھی گوارا کریں گے 2018 میں الیکشن ہو جائے, مگر کام ٹھیک کریں نا. ارون صاحب دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو جس چیز سے آپ اسے, میں I'm sorry to use the word false analogy ہے. دیکھیے جب یوسف رضا گیلانی, انگریزیاں بڑی بولتے ہیں, یوسف رضا انالوجی کی بجائے آپ غلط مثال کہیں. جو یوسف رضا گیلانی اور جو پرویز اشرف صاحب ہیں, ان سے پہلے توازن کے لیے خود ایک شخصیت موجود تھی جس کا نام تھا آصف علی زرداری, جو ہو سکتا ہے آپ کو پسندیدہ نہ ہو, لیکن وہ اس ملک کے صدر ہے. دیکھیے اس ملک کے صدر تھے. میں تو اور دوسرے پسندیدہ آپ کے مولانا فضل الرحمان. دیکھیے ہارون صاحب, یہ تیسرے پسندیدہ آپ کے الطاف حسین, یہ محترم لوگ ہیں. دیکھیے اس وقت صدر تھے اور وہ ایک استحکام کا تاثر ابھرتا تھا. آج آپ اپنے وزیر اعظم کو ہٹائیں اور اس کی جگہ کوئی دوسرا لانے کی کوشش کریں, میرا خیال ہے کہ اس سے نہ صرف آپ کی جمہوریت کو, ملک کو, بلکہ اس نظام کو بھی خطرہ ہے اور نقصان پہنچے گا. لیکن یہ چیزیں فی الحال ہٹائیں گے عمران خان کے لیٹر سے تو نہیں وہ چلے جائیں گے, ہٹائے گی ان کو یا عدالت یا عوام ہٹائیں گے. ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ, ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم نواز شریف کی اور پاناما لیکس کے معاملے کے حوالے سے. حبیب صاحب, کل کے پروگرام میں آپ نے کہا کہ آپ کو اپوزیشن کا اتحاد بنتا نظر نہیں آ رہا, لیکن آج بلاول بھٹو صاحب نے جو باتیں کی اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کا یہ اتحاد بن سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاناما لیکس کے معاملے پر پیچھا نہیں چھوڑیں گے وزیر اعظم. ٹھیک ہے, پیچھا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیے وہ اس ملک کے وزیر اعظم پر ایک الزام لگا ہے اور ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے وزیر اعظم سے پوچھیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ کے اوپر یہ الزام لگا ہے, آپ اس کا ایسا جواب دیں جو پوری قوم کو مطمئن کریں. اور اسی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن وہ اپنے ایک عدالتی کمیشن کی طرف بات کہی ہے. دیکھیے اب ہے استعفے کا مطالبہ. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, ان کو اس وقت 2 بڑے اہم مسائل درپیش ہیں.
ایک تو یہ انہیں کشمیر کا پرابلم ہے، کشمیر کا میں الیکشن کا مسئلہ ہے کہ کشمیر میں ان کی پارٹی جیتنا اس کا بڑا اسے ٹف ٹائم مل رہا ہے. اب وہ جیتتی ہے نہیں جیتی وہ ایک الگ بات ہے. دھاندلی کی باتیں انہوں نے بھی شروع کر دی. ساتھ ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں، انہوں نے دھاندلی کی باتیں شروع کر دی. اچھا ایک تو انہیں کشمیر کا الیکشن درپیش ہے اور دوسرا انہیں ان کا اہم ترین مسئلہ پی ٹی آئی ہے. یہ پیپلز پارٹی کے اندر سوچی سمجھی رائے ہے کہ جتنا وہ ہارڈ ہٹ کریں گے پی ایم ایل این کو اور نواز شریف کو اتنا ہی ان کی پارٹی ریوائیو کرے گی، ان کا کارکن جوش و جذبے میں آئے گا جو کارکن ٹوٹ ٹوٹ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہا تھا. اور یہ مسئلہ جو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا معاملہ ہے وہ کشمیر کی حد تک اتنا گہرا ہے کہ ان کا ایک سٹنگ منسٹری چھوڑ کے وہ پی ایم ایل این کی طرف چلا گیا اور ایک جو تھا ایک پی ایم ایل این کی طرف چلا گیا اور ان کے کچھ لوگ جو تھے بڑے امپورٹنٹ وہ تحریک انصاف میں چلے گئے. ایون بیرسٹر سلطان محمود بھی کسی زمانے میں ان کا حصہ تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ سارے اس پرابلم سے نمٹنے کے لیے وہ ہارڈ ہٹ کریں گے نواز شریف پہ. یعنی ہم پیپلز پارٹی کی جو مفاہمت کی اسٹریٹجی تھی وہ کچھ چینج ہوتی ہوئی دیکھیں گے. دیکھیے آپ کے تو دل چاہے گا کہ چینج ہو جائے کہیں، لیکن آپ عرض کریں آپ نے وزیر بننا ہے پیپلز پارٹی. آپ عرض سن لیں وہ بات یہ ہے مجھے کوئی ٹکٹ تو پیپلز پارٹی نہیں دے رہی ہے. جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ بالکل ابھر کے سامنے آ رہے ہیں اپنی پارٹی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بالکل زیرو ہو گئے یا وہ ریٹائر ہو گئے. دیکھیں وہ آج کل نظر نہیں آ رہے. ابھی آپ ان کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے، بچے کی ٹریننگ کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ابھی وہ 35 برس کے نہیں ہوئے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جب وہ 35 برس کے ہوں گے تب وہ وزیر اعظم بن سکیں گے. تو لہٰذا ان کی عمر کے حساب سے ان کے پاس اگلے 8-10 سال جو ہے کم از کم وہ نظر آ رہے ہیں کہ انہیں جدوجہد کر سکتے ہیں. وہ یہ سہولت عمران خان صاحب کو میسر نہیں ہے. اس لیے عمران خان صاحب ذرا جلدی میں گرم کھانا چاہتے ہیں. آپ کا خیال ہے عمران خان صاحب فوت ہو رہے ہیں؟ نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ نے زندگی سے تندرستی عطا فرمائے. سہولت کیوں نہیں؟ بالکل نہیں، میں عمر کے حساب سے کہہ رہا ہوں. بیمار ہے خدا نہ خواستہ. عمر کے حساب سے عمر کے اللہ تعالیٰ نے عمر خضر عطا فرمائے. ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب کو ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ صفر ہو گئے. بلاول جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں کوٹلی میں وہاں پر آصف علی زرداری صاحب کی تصویر نہیں ہے. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جزیات باقی سب کی موجود ہے. اب آپ مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ بڑے بڑے مطالبے اخذ کرنا شروع کر دیں تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ اب ہو سکتا ہے آپ جیسے تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ بھی اخذ کریں گے کہ ان کے کمرے میں ایشٹرے نہیں تھا. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے. میں نے مطلب نکالا ہی نہیں، میں نے تو ایک پوائنٹ اٹھایا. مسئلہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو نہ تو سوالوں کا رنگ دیں. آپ کو لگا کہ میں نے تجزیہ کیا، میں نے تو ایک سوال اٹھایا. آپ مسئلہ یہ کہ اس میں زرداری صاحب سوال آپ کیوں اٹھاتے ہیں ان کو؟ بھائی ہو سکتا ہے اس میں قائد اعظم کی تصویر نہ. اچھا جس کمرے میں قائد اعظم کی تصویر نہیں ہے اس کمرے میں رہنے والا جو ہے وہ محب وطن نہیں. آفرین ہے اس منتخب. اچھا آفرین ہے. اور یہ نہیں اس نے کہا، اس نے یہ کہا عثمان نے کہ پیپلز پارٹی کے باقی لیڈروں کی تصویریں مطلب بے نظیر کی تصویر تھی. بھٹو صاحب کی تھی، زرداری کی نہیں ہے. تو obviously کوشچن جائے معمولی چیئر پرسن. وہ ایک منٹ یار صبر کر لیں، آپ نے بڑی لمبی تقریر کی ہے. ایک تو آپ استعفے کا تو ذکر ہی نہ کیا کریں نا، ٹھیک ہے؟ ان کو اتنا صدمہ پہنچتا ہے، ان کو اتنا. یہاں سے ڈاکٹرز ہاسپٹل جو ہے نا وہ 40 منٹ کی ڈرائیو ہے. کوئی کل کلام کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گی. اور آپ کی کوئی سازش بھی مجھے لگتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ. میرے کو وزارت وغیرہ ٹکٹ نہیں ملنے والا. اچھا تو مجھ سے آپ نے کیا پوچھا تھا؟ وہ سوال میں میں جواب دے دوں. میں یہی بات ہو رہی تھی، آپ نے میری بات ہی پکڑ لی تھی بیچ میں. تو آپ کی بات پکڑوں گا نا جب آپ. یار حد ہے یار. الطاف حسین کے آپ حمایت کرتے ہیں، مولوی فضل الرحمان کی دنیا میں کوئی حمایت نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں. کوئی جرنلسٹ نہیں. ویسے حبیب صاحب نے بڑی بات کی ہے، جہاں قائد اعظم کی تصویر نہ ہو کیا وہ بھی محب وطن؟ وہ تو ایک اور بات ہے نا. تصویر لگانا ضروری ہے. پتا ہے قائد اعظم کی تصویر اس کو کہتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ رانگ انالوجی، فالس انالوجی اس کو کہتے ہیں حضور. ہاں میں نے بھی یہی عرض کیا. اور انہیں یہ پتا ہے ہارون صاحب، انہیں پتا ہے کہ قائد اعظم کی تصاویر کہاں نہیں ہے. دیکھیے کس پارٹی کے دفتر میں قائد اعظم کی تصاویر نہیں ہے. ایسے آپ ان تصاویر کی موجودگی اور عدم موجودگی کے اوپر نہ تو نظریات کا حساب لگائیں لوگوں کے، نہ لوگوں کے حب الوطنی کا حساب لگائیں. یہ پرانی باتیں. اس باریکی میں ہم نہیں پڑھتے. وہ جو ظہرانہ تناول فرمایا آپ نے اس کی کوئی تفصیل بتائیں وہاں. اور کوئی کام کی بات آپ نے بتائی نہیں، 2-4 کام کی باتیں میں نے ہی بتائی. اصل بات یہ ہے کہ آپ
آپ کو اب میں کیا عرض کروں کہ تفصیل بتائیں کوئی. آپ کو ملک کی سڑکوں سے انٹرسٹ نہیں ہے, ٹرین کون سے سی انٹرسٹ سڑکیں نہیں ہے, آپ کو بجلی کے معاملات سے انٹرسٹ نہیں ہے, تو اب میں کیا کروں, کیا عرض کروں آپ کی خدمت؟ سڑک تو نواز شریف نے بنانی ہی بنانی ہے. وہ جو پہلی دفعہ ایک اچھا فکرہ اس نے کہا, کسی نے سجایا ہوگا یا خود اس کا, تو بہت ہی اچھی بات ہے بلاول کا, کہ تعلیم سے میاں صاحب کو دلچسپی نہیں, تعلیم میں سریا نہیں لگتا. جہاں سریا لگتا ہو, سیمنٹ لگتا, وہ کام تو انہوں نے کر. ان کے لیے تو ترقی ہے, کیا سڑک ہے, میٹرو ہے, پل ہے, ٹرین ہے, ہر چیز. ایک بریک لینے لگے ہارون صاحب, ایک بریک کے بعد, اور پھر بریک کے بعد ہم ہارون صاحب سے پوچھیں گے کہ سیمنٹ اور سریے میں پاکستان تحریک انصاف کل لاہور میں جلسہ کری, اور اس حوالے سے تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں, اگرچہ انتظامیہ کی جانب سے اس جلسے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس جگہ پر. ہارون صاحب, خان صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ لاہور کا جلسہ بڑا زبردست ہوگا, لیکن کیا کل وہ کسی لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے, کیونکہ جلسے تو ان کے ہمیشہ ہی زبردست. لائے عمل تو واضح ہے, وہ جو اپوزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے, مشترکہ ٹی او آرز ہیں, پریشر بڑھائے رکھنا ہے. وہ تو میری اس سے کئی دفعہ بات تھی. دیکھیے 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ جو تھا وہ لاہور ہی میں ہوا تھا. لاہور میں یاد رکھیں یہی علیم خان والا الیکشن ہوا جس میں 20,000 مبینہ طور پر جعلی ووٹ درج کرا کے یاد صادق جیتے. یہاں تحریک انصاف کی بہت بڑی طاقت ہے, جیت سکتی ہے. نون لیگ آسانی سے نہیں کسی بھی حلقے میں اب لاہور میں جیت سکتی. حکومت سے لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں. حکومت رہ سکتی ہے 2018 تک, اور یہ ماشاء اللہ کی بڑی امیدیں تو ہارون صاحب تحریک انصاف سے بھی نہیں رہی ہیں. تو ہاں یہی میں بات اسی پہ آنے والا, ٹھیک کہا آپ نے. امیدیں ان سے اس لیے نہیں ہیں, دیکھیے اس واقعے کی میں نے مزید تفصیلات معلوم کی ہیں, جو چودھری سرور کی اس کی لڑائی, ایک دوسرے کو نپکن مارے بچوں کی طرح, شٹ اپ کہا, گارڈوں کے سامنے لڑے, چپراسیوں کے سامنے لڑے. وہ اتنی بدمزگی ہوئی, ان کو کوئی اندازہ نہیں اس واقعے سے کیا میسج گیا ہے. یہ نہ بہت نہ سمجھ اور ستی لوگ ہیں, ارریسپانسبل لوگ. پھر ان کو جواب طلبی کی جانی چاہیے, دونوں کی ممبرشپ معطل ہونی چاہیے تھی. وہ سندھ چلے گئے, چودھری سرور ادھر تقریر کرتے, بہت چچورے پن کا. خان صاحب نے تو انہیں منا کر روک اس سے میسج کیا گیا ہے, وہی 2013 والا مسئلہ, جب غیر ذمہ داروں نے تقریریں کی, غیر ذمہ دار لوگوں کو ٹکٹ دیا, ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے جنہیں کوئی 500 روپے ادھار نہ دیتا. یہ بہت غیر ذمہ داری کی. انہوں نے موضوع چھیڑا چودھری سرور نے, جس کا کوئی موقع محل نہیں تھا. پھر یہ بھی بچہ یہ انسیکیور ہے, شاہ محمود, بالکل یہ کہتا ہے, وہ تم تو سارے اپنے گروپ سے کہتے ہیں تم تو سارے ڈبے ہو, انجن تو میں ہوں, تمہیں ایک انجن کی ضرورت تھی. وہ سندھ چلا گیا, سندھ کی منظوری اس نے کسی سے نہیں لی, عمران خان کی منت سماجت کر کے چلا گیا. اسے بھی کھینچ کے لے جا رہا تھا, اس سے لوگوں نے منت سماجت کی. ارے بھائی سندھ جائیں گے, پھر پیپلز پارٹی کی کرپشن پہ آپ کو بات کرنی ہوگی, نہیں کریں گے تو یہ سوال اٹھے گا. دو چیزوں کا خطرہ. ایک منٹ, پیپلز پارٹی کو رعایت نہیں دی, کیوں ہمیشہ غلط انٹرپریٹیشن آپ کرتے ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مدرسے میں تو نہیں پڑھتے رہے, آپ تو عمر میں سے چھوٹے ہیں. مدرسے میں تو آپ پڑھتے رہے. مدرسے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے رشیدیہ, جن میں کجبیشی کے طریقے سے کہا جاتا ہے. اچھا, وہ اب دیکھیے اس پارٹی کا مسئلہ کیا ہے. جلسہ زبردست ہوگا میرا اندازہ ہے. وہ تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں تحریک انصاف. ہاں نہیں, کل بڑی تیاری ہے اور بڑی محنت ہو رہی ہے, اور لوگ جاگ رہے ہیں, اور حکومت سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں, تو لوگ اپنا کیتھارسس چاہتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, تحریک انصاف کے بہت سی خامیاں. مطلب میں نے تحریک انصاف کے لیڈر سے پوچھا کہ بھائی جان کل الیکشن ہو جائے, آپ کو ٹھٹھو ملے گا؟ آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ کے تو امیدوار ہی نہیں, تنظیمیں ڈیزالو ہیں, کیا کریں گے؟ اندر پھوٹ ہے پڑی ہوئی, ہر جگہ گروپ ہے, کنٹرول ہے نہیں لیڈر کا. تو یہ تو لہو گرمانے والی بات ہوئی نا, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ایک معنی کہ تھارسس ہے. آپ نے کام کیا کیا؟ پولیس, سول سروس, ریلوے, پی آئی اے, ٹیررزم, بلوچستان, بجلی, یہ اجناس کی قیمتیں, تعلیم, صحت. آپ نے کیا کام کیا ہے کہ کل آپ بیٹھے ہوں گے ہاتھ پہ فرض کیجیے حکومت اول آئے, ایک منٹ ملتی نہیں, مل جائے آپ سے چلے گی کیسے؟ کنفیڈریشن کی فضا ہوگی, فلاں فلاں معاملہ ہے, عرب ممالک کے ساتھ کمیونیکیشن, چین کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, آخر ایک چھوٹی سی دنیا ہے. پلاننگ آپ کی کہاں ہے؟ تو وہ مانتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے, جلسہ بڑا ہوگا, پریشر بہت آئے گا نواز شریف پہ, آواز پھر لرزے گی, طلال چودھری, پرویز رشید اور میرا بھائی دانیال عزیز پھر چیخیں چلائیں گے, روئے پیٹ. حبیب صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے جلسے میں تو اچھی بات ہے, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, ہونی چاہیے, لیکن اس جلسے میں ایک خاص بات بھی ہے.
کیا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ عدلیہ کے تقدس کے کتنے قائل ہیں. مطلب اس پورے معاملے میں بھی انہوں نے کہا کہ عدلیہ اگر چیف جسٹس ہمارے طے کرتے ہیں تو ہم مجھے منظور ہے. الیکشن کے معاملے میں 2013 کی دھاندلی کے الزامات کہ میرے عدلیہ میں غلط ثابت ہو جائے تو میں ان کو مان لوں گا. اور اس تقدس کے پس منظر کے ساتھ وہ ایسی جگہ پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دے رکھا ہے کہ یہاں پہ جلسے نہ کیے جائیں. تو یہ ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا عدالتی فیصلوں کے ساتھ طرز عمل. تو یہ اس جگہ پر جلسہ کر کے غالباً یہ میسج بھی دینا مطلوب ہے کہ اگر میری مرضی کا فیصلہ عدالتی کمیشن نہیں دیتا, میری مرضی کے ٹی او آرز نہیں لکھے جاتے, میری مرضی کی چیزیں نہیں ہوتی, تو اپنے ٹی او آر بھی تیار وہی نا میری مرضی کے وہ ٹی او آر جو ہے اپوزیشن کا مشترکہ ہوں. دیکھیے اب ان ٹی او آر یار یہ جو انٹرپریٹیشن آپ نے کی ہے, یقین کیجئے کہ اگر افلاطون زندہ ہوتا تو آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا. اس کی وجہ کہ حقائق کی بنیاد پہ ہے نا. اس میں کون سا ایسا فیکٹ ہے جسے آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, عدلیہ کو کیوں تھرٹیس کرنا چاہیے؟ دیکھیے اعتراض کرنا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو اب مسئلہ یہ کہ عمران خان صاحب سوائے اپنی اتھارٹی کے تو کسی اور اتھارٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان سے ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, پورے پاکستان ان سے مل کے ریکویسٹ کرے کہ جناب آپ کا دل چاہے, جو مزاج یار میں ہے وہ کرتے رہیں, اور جو مزاج یار میں آئے وہ کہتے رہیں جیسے وہ کہتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کل بھی ایک بہت بڑے پیمانے پر نشستن, گفتن اور برخاستن کی نہیں, بڑی چتراول ہوگی حکومت کی, اور بلڈ پریشر ہائی ہوگا تمام ان لوگوں کا جن کی ڈیوٹی ہے عمران خان کی انسلٹ کرنے کی. خان صاحب بھی ویسے کام تو نہیں کرتے, سچی بات ہے. وہ بھی ان کو میں نے کہا لیڈروں سے ان کو, وہ یار اپنے لیڈر کو سمجھاؤ, میوں سو یہ کون سی تقریر ہے؟ ایشوز پہ بات کریں, پالیسیوں پہ بات کریں, کوئی عوام کو بتائیں کہ وہ حکومت میں آئیں گے کیا کریں گے, اپنی پارٹی کی تنظیم بہتر کریں, پختونخوا میں ڈیلیور کریں. کل ان کو یہ مسئلہ درپیش ہوگا. اگر اس طرح کے ایک دو واقعات اور ہو گئے, چودھری سرور کو نوٹس دینے چاہیے, اور اس کو شاہ محمود ایک دو واقعات ایسے اور ہو گئے تو بہت برا تاثر ان کا. کاروباری طبقہ جس کے 40 سے 50 لاکھ ووٹ ہیں وہ غیر ذمہ پہ بہت ریئیکٹ کرتا ہے. فائنلی ہر جلسے میں خان صاحب کہتے ہیں کہ لائے عمل کا اعلان اگلے جلسے میں دے دیا. کل کے جلسے میں کوئی لائے عمل, آپ جو لائے عمل چاہتی ہیں نا, بڑے بے چین ہو رہی ہیں, وہ ہے دھرنا. دھرنا نہیں ہوگا ابھی, دھرنا بہت دور. ہارون صاحب میں اس وقت فوری یہ ہے نہیں, آپ کا ذہن اس طرف جاتا ہے. میں نہیں آپ چاہتی ہیں, آپ نے اس میں سے کیا لینا. وہ تو حبیب اکرم صاحب کا خیال ہے نا, آپ منسٹر بننا چاہتی ہیں یا بننا چاہتی. اور ایک خفیہ دورہ بھی آپ نے امریکہ کا پلان کیا ہے, انہوں نے مجھے بتایا. تو وہ تو دوسری بات ہے نا. وہ ایک چیز ہے ٹی او آرز, وہ تو اپوزیشن متفقہ طور پر کرنا چاہتی ہے. ویسے میں بھی اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ اپوزیشن متحد رہ سکے, کہ زرداری صاحب مچان پہ بیٹھے ہوئے اندازہ لا رہے ہیں کوئی ڈیل کیا ہوتی ہے نواز شریف کے ساتھ, یا فوج سے ہو جائے, نواز شریف سے یا کسی سے ہو جائے. انہیں کیا فائدہ اس کا زرداری کے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج کل اخبارات میں مارشل لاء کے حوالے سے کافی افواہیں سرگرم ہیں. ہارون صاحب, اخبارات میں بھی خبریں آ رہی ہیں, خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر مارشل لاء لگتا ہے تو میاں نواز شریف صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو کیا مارشل لاء واقعی لگ رہا ہے؟ نہیں, مارشل لاء کا تو دور دور تک کوئی خطرہ نہیں ہے. جن کیننگ کی تھنکنگ تھی, اس کو کیننگ ڈاکٹرین کہا جاتا ہے کہ بھائی اسپیس لے لیں جہاں ضرورت ہو مارشل لاء کا. اور جنرل رائل شریف کی بھی اپروچ ایگزیکٹلی یہی ہے. کوئی, میں نے تو پتا کیا, کہیں کوئی نشان نہیں, کوئی عوامل نہیں. تو یہ افواہیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں؟ افواہوں کا مقصد, اگر کوئی مقصد ہے تو پھر یہ ہے کہ امبیرس کیا جائے, جنرل رائل شریف کو دباؤ رکھا جائے. نون لیگ کے بعد لیڈر میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو تیار ہیں مینٹلی مارشل لاء کے لیے. یہ بحث اس لیے بھی ہو رہی ہے, ایک بڑی وجہ یہ ہے, ایک دونوں غیر ذمہ دار رپورٹر کوئی خبر دے دیتے ہیں, کوئی انہیں استعمال بھی کر لیتا ہے, انہیں خود پتہ نہیں ہوتا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں. مثلا میں کہا فلاں جنرل کا مشورہ کیا جا رہا ہے اور فلاں جنرل کا انتخاب بھی کر لیا. اچھا, ایک خاص شخصیت کے بھتیجے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت ہی بیڈ ٹیسٹ کی بات ہے. مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, کتنے مہینے, 6 مہینے باقی ہیں, اور آپ یہ 5 مہینے, اور آپ یہ کیا خبریں دے رہے ہیں. اس وقت فیصلہ بھی کر لیا, پھر صلاح مشورہ بھی کر لیا, پھر مارشل لاء کا خطرہ بھی ہے. یہ نہیں اندازہ لگائیں, 3 آمکانہ باتیں. اس لیے بھی کہ جب اس طرح کی ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے
جو ہو رہی ہے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ گفتگو دونوں طرف سے ہو رہی ہے، اپوزیشن کی، حکومت کی طرف سے بھی، تو اس میں اندیشہ تو پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں بعض. اور ویسے جو سپیس فوج نے لے لی ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان کو سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے. آخر ادارے تو سول سیاستدانوں نے ہی بنانے ہیں، اور ساری دنیا میں وہی ترقی کا ذریعہ ہے، انہی سے معاشرہ دیر پا استحکام انہی کے ذریعے آتا ہے. بالکل. تو یہ بھی لگتا ہے کہ نون لیگ یہ شاید یہ سوچتی ہے کہ اگر ایسا ہونا ہے، کوئی گڑبڑ ہونی ہے، تو پھر عمران خان کے پاس تو نہ جائے، نیا الیکشن تو نہ کرانا پڑے. حالانکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے پاس جا سکتا. اور عمران خان کا بھی ذہن میں کچھ، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پر اگر دباؤ بڑھ گیا تو مڈ ٹرم الیکشن وہ کروا سکتے ہیں. کرا دیں، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا جی. وزیر اعظم سے دباؤ پڑ جائے، وہ اسمبلی میں ڈیزالو کر دیں، مڈ ٹرم الیکشن کرا دیں، ان کا پورا رائٹ ہے. اس میں کیا برائی ہے جی؟ یہ جمہوری عمل ہے. لیکن ماشاء اللہ کا خطرہ مجھے تو دور دور تک نظر نہیں آتا. کبھی مجھے لگتا ہے کہ چیف کو امبیرس کرنے کے لیے، انڈر پریشر لانے کے لیے ہے. حالانکہ وہ تو کہہ چکے ہیں وہ وقت مقررہ پہ چلے جائیں گے، ہے نہیں کوئی آثار. یہ جو ساری افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، دیکھیے کیا مقصد؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح آپ ماشاءاللہ بھی نتیجہ اخذ فرما رہی تھی کہ آصف علی زرداری کی اس کمرے میں تصویر نہیں ہے، تو اس سے گویا بات میں اختلاف نتیجہ نہیں تھا. بات یہ ہے اچانک زرداری صاحب سے اس قدر عقیدت آپ کو. دیکھیے ہمیں بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو افسانے جب بننے لگتے ہیں تو پھر رائی کے پہاڑ بن جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کاغذ کے جہاز جو ہیں وہ ملک فتح کرنے لگتے ہیں. یہ صورت بن جاتی ہے. اس میں جو 2-3 واقعات تھے وہ آپ کے علم میں بھی ہیں. ایک احتساب کا خود آرمی کے اندر، اور کیسے وہ خبر باہر آئی اور وہ کس موقع پہ آئی. حالانکہ وزیر اعظم اس خبر کے باہر آنے سے کوئی 1.5 ہفتہ پہلے اس کو خود سائن کر چکے تھے. تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. اچھا، اب وہ غلط فہمیاں اگر آپ کہیں کہ پیدا ہوئی یعنی اب نہیں ہیں، تو میں معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ وہ شاید غلط فہمیاں اب بھی موجود ہیں. نہیں، آپ معذرت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میں بربنائے اطلاع آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ غلط فہمیاں موجود ہیں. غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں. ایک منٹ کم ہو رہی. ایک منٹ، یہ جو اتنی مشکل بربنائے اطلاع، ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں غلط فہمیاں موجود ہیں. اچھا، اب غلط فہمیاں جو ہے ان کی نوعیت آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا وہ غلط فہمیاں اس طرح کی ہیں کہ ان کی روشنی میں ایک فریق دوسرے فریق کی مخالفت میں کوئی قدم اٹھا رہا ہے. تو ایسی تو ابھی تک کوئی بات نظر نہیں آتی حکومتی سائٹ پہ. اور ایسی کوئی بات فوج میں ظاہر ہے کہ ہارون صاحب اچھی طرح جانتے ہیں. پوچھا جی کہ کیا آپ ایک پیج پہ ہیں، تو انہوں نے بات گول کر دی. اس کا مطلب ایک پیج پہ تو نہیں ہے. ہارون صاحب ایک بات تو یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم کو، میرے خیال میں وزیر اعظم کو جب ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ سول ملٹری ریلیشنز کے بارے میں، میرا خیال ہے کہ کوشچن وزیر اعظم آنسر نہ ہی کرے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. کیونکہ وزیر اعظم جب آنسر کرتا ہے تو پھر اس سے حتمی طور پہ کچھ نہ کچھ اس کے مطالب بہت گہرے. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.